حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. یہ وقت کے ولی کامل سید الطائفہ قطار میں کھڑے ہو گئے. لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے. جب نمبر آیا آپ کا، آپ اندر آئے. مصور دیکھ کر گھبرا گیا. کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں بہو کھینچتا ہے. میرا بھی ایک محبوب ہے، کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ میرا ایک محبوب ہے. اس نے کہا بتاؤ کیسا ہے تمہارا محبوب؟ خد و خال، حلیہ، قامت، سارا چہرہ، سارے ناز بتاؤ، میں نکال کر دیتا ہوں. اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے، آپ اللہ کے نبی کا ماتھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی، بھویں گھنی، ابرویں ایسی تھی، لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رخسار ناز انار کی سرخی لیے ہوئے، کان مبارک زلفوں سے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح، گردن مبارک سراہی کی طرح، دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم، اور آپ کا شبکہ میں ناز سینے ناز کے برابر. مصور کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے. جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے، 8 دن بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے جس سے تم محبت کرتے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس کی تصویر میرے پاس ہے. جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تصویر ہم دونوں دیکھتے ہیں. دونوں سامنے دیکھتے ہیں. وہ مصور، وہ آرٹسٹ اپنے گھر میں اندر گیا اور جا کر کے قرآن مقدسہ لے کر کے آیا اور کہا اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ اس سے بہتر تصویر کون بنا سکتا ہے؟ لو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو، رسول کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب رسول کی زلفیں پڑھنی ہو پڑھو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. جب رسول پاک کے ہاتھ مبارک کو بیان کیا ہے مولا نے، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رسول پاک کی آنکھوں کو بیان کیا مولا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. رسول پاک کے قدم ناز کو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ارے تیرے رب نے تیرے حبیب کا سینہ بھی بیان کیا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. رسول پاک کے ہر عضو کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے. اسی لیے شاعر نے، نظمی نے کہا ہے، مارہرہ کے شاعر نے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا